السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو نوکری کی پریشانی ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پر کبھی بھی امید ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس دروازے کو کھولنے کی سب سے آسان چابی ہے استغفار۔ استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، لیکن استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بتایا ہے کہ جو لوگ زیادہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ آسمان سے برکتیں اتار دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں بلکہ زندگی میں برکت، رزق اور سکون بھی لاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی میریکل اسٹوری سنانے جا رہی ہوں جس میں ایک انسان نے ہر دن 8,000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ اس کی زندگی میں ایسے بدلاؤ آئے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ میریکل صرف ایک انسان کی نہیں ہے، یہ کہانی اس یقین کی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ میریکل ہے احمد نام کے ایک لڑکے کی۔ احمد ایک سادہ سا لڑکا تھا، اس کے پاپا کی چھوٹی سی دکان تھی۔ بچپن سے ہی احمد نے زندگی میں کافی پریشانیاں دیکھی تھی، لیکن وہ محنتی تھا اور ہمیشہ چاہتا تھا کہ ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے حالات بدل دے گا۔ ٹائم بیتتا گیا، احمد نے پڑھائی پوری کی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے اس کی امید توڑ دی تھی۔ اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، ہر جگہ انٹرویو دیتا لیکن ریجیکٹ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے گھر کے حالات اور خراب ہونے لگے، پاپا کی دکان بھی گھاٹے میں چلی گئی، گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا۔ لیکن اصلی پریشانی تب شروع ہوئی جب احمد نے کچھ لوگوں سے پیسے ادھار لیے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی نوکری جلدی مل جائے گی اور قرض چکا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ ہر روز فون کرتے، کچھ لوگ گھر آ جاتے، احمد کے لیے ہر دن ایک نئی پریشانی لے کر آتا رہا۔ احمد کی زندگی میں ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ دونوں کی شادی طے ہو چکی تھی، لیکن جب عائشہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ احمد کے پاس نوکری نہیں ہے اور اس پر قرض بھی ہے تو انہوں نے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر احمد پوری طرح ٹوٹ گیا، اس سے لگا جیسے اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا بہت دیر سوچتا رہا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک سوال تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ پوری طرح ٹوٹنے لگا۔ ایک رات احمد بہت پریشان تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ گھر سے نکلا، پاس ہی مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں سناٹا تھا، بس ہلکی سی روشنی۔ احمد ایک کونے میں بیٹھ گیا، پہلی بار اس نے اپنے دل کا سارا درد اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ تبھی مسجد میں ایک بزرگ آئے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ انہوں نے احمد کو روتے ہوئے دیکھا، وہ اس کے پاس آئے اور دھیرے سے بولے، بیٹا کیا ہوا؟ احمد نے اپنی پوری کہانی بتا دی، نوکری کی پریشانی، قرض، ٹوٹا ہوا رشتہ، سب کچھ۔ بزرگ دھیان سے سن رہے تھے، پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو ایک عمل شروع کرو۔ احمد نے پوچھا، کون سا عمل؟ بزرگ بولے، ہر دن 8,000 مرتبہ استغفار پڑھو۔ احمد حیران ہو گیا، اسے لگا شاید یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن بزرگ نے کہا، بس 40 دن کر لو، پھر دیکھنا اللہ کیا کرتا ہے۔ اگلے دن سے احمد نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے دن اس نے گنتی کر کے پڑھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن 1,000 تک پہنچتے پہنچتے ہی اس کا من تھک گیا۔ اسے لگا کہ 8,000 بہت زیادہ ہیں۔ اس کے من میں خیال آیا، کیا سچ میں اس سے کچھ ہوگا؟ لیکن پھر اسے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پوری کوشش کروں گا۔ اس دن اس نے کسی طرح 8,000 استغفار پورے کیے۔ جب وہ سونے گیا تو اسے دل میں ہلکا سا سکون محسوس ہوا۔ دوسرے دن بھی استغفار پڑھا، تیسرے دن بھی۔ دھیرے دھیرے اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ پہلے جو بے چینی ہر ٹائم اسے پریشان کر رہی تھی وہ کم ہونے لگی ہے۔ اس کا غصہ کم ہونے لگا، اس کی سوچ بدلنے لگی۔ اب وہ ہر ٹائم پریشان رہنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے لگا، لیکن اسے ابھی بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت بڑا میریکل آنے والا ہے۔ لگ بھگ 7 دن بعد ایک عجیب میریکل ہوا۔ احمد اپنے کمرے میں بیٹھ کر استغفار پڑھ رہا تھا، تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ میسج اس کے پرانے کالج کے دوست فیصل کا تھا۔ میسج میں لکھا تھا، بھائی تم ابھی کیا کر رہے ہو؟ ہماری کمپنی میں ایک نئی پوسٹ نکلی ہے۔ احمد نے ترنت جواب دیا۔ فیصل نے کہا، کل انٹرویو ہے، آ جاؤ۔ احمد کو امید تو تھی لیکن وہ زیادہ خوش نہیں ہوا،
کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی انٹرویو میں ریجیکٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے سوچا چلو کوشش کر لیتے ہیں۔ اگلے دن احمد انٹرویو کے لیے گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار اسے اندر سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اسے کہہ رہا ہو سب ٹھیک ہوگا۔ انٹرویو ہوا، کئی سوال پوچھے گئے، احمد نے ایمانداری سے جواب دیا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد مینیجر نے کہا ہم آپ کو جلد بتائیں گے۔ احمد باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید پھر سے وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس بار کہانی الگ تھی۔ احمد انٹرویو دے کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید پہلے کی طرح اس بار بھی رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن اس بار اس کے اندر پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا اور پھر سے استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی زبان پر بار بار استغفار آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کا بوجھ دھیرے دھیرے ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ اس رات اس نے پھر 8000 مرتبہ پورے استغفار کر لیے اور پھر سو گیا۔ لیکن اگلے دن صبح اس کی زندگی کا پہلا بڑا میریکل ہوا۔ صبح لگ بھگ 10 بجے احمد کا فون آیا۔ فون اسی کمپنی سے تھا جہاں اس نے انٹرویو دیا تھا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے فون اٹھایا۔ فون پر HR مینیجر تھے۔ انہوں نے کہا کانگریچولیشنز احمد، یو آر سلیکٹڈ۔ کچھ سیکنڈ تک احمد کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے دوبارہ پوچھا سچ میں؟ مینیجر نے کہا ہاں، آپ کل سے جوائن کر سکتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس نے فوراً کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید سچ میں استغفار کا اثر شروع ہو چکا ہے۔ احمد نے نوکری شروع کر دی، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، وہ استغفار کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر دن وہ ٹائم نکال کر 8000 مرتبہ استغفار پڑھتا، کبھی صبح پڑھتا، کبھی رات، چلتے پھرتے، کبھی آفس جاتے سمے۔ دھیرے دھیرے اس کی عادت بن گئی۔ اور پھر دوسرا میریکل ہوا۔ احمد پر لگ بھگ 1.5 لاکھ کا قرض تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے چکانے میں شاید کئی سال لگ جائیں گے، لیکن ایک دن اچانک ایک عجیب گھٹنا ہوئی۔ جس آدمی نے اس سے پیسے لیے تھے اس نے احمد کو فون کیا۔ احمد ڈر گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ پیسے مانگنے والا ہے، لیکن فون پر اس آدمی نے کہا احمد اگر تمہیں پریشانی ہے تو تم دھیرے دھیرے پیسے دے دینا۔ احمد حیران ہو گیا، کیونکہ وہی آدمی پہلے ہر ہفتے فون کرتا تھا اور پیسے کے لیے دباؤ بناتا تھا۔ اب اس کا رویہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ احمد نے فون رکھنے کے بعد سوچا یہ بدلاؤ کیسے ہوا؟ پھر اسے یاد آیا استغفار۔ اس نے اسی دن پھر 8000 مرتبہ استغفار پڑھے۔ نوکری شروع ہوئی۔ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے، لیکن آفس میں احمد کی محنت سب کو پسند آنے لگی۔ وہ ایمانداری سے کام کرتا تھا، کبھی دیر تک کام کرنا پڑتا ہے تو کبھی بھی شکایت نہیں کرتا۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ احمد تھوڑا گھبرا گیا، لیکن مالک مسکراتے ہوئے بولے ہم تمہارے کام سے خوش ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری سیلری بڑھا رہے ہیں۔ احمد کو یقین نہیں ہوا، کیونکہ عام طور پر سیلری بڑھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں صرف 2 مہینے میں ہی ایسا ہو گیا۔ احمد سمجھ گیا کہ یہ صرف اس کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جو شاید یہ رحمت اسے استغفار کی وجہ سے ملی ہے۔ اب کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ آتا ہے۔ احمد کی منگیتر عائشہ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ احمد کو لگتا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن لگ بھگ 30 دن استغفار پڑھنے کے بعد ایک دن اچانک عائشہ کے پاپا کا کال آیا۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ فون پر عائشہ کے پاپا تھے۔ انہوں نے کہا احمد ہمیں تم سے ملنا ہے۔ احمد سمجھ نہیں پایا کہ کیا بات ہے، لیکن وہ ملنے چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے ہم نے جلدی فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو ہم رشتہ پھر سے جوڑ سکتے ہیں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد ختم ہو گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ یہ سب تیری رحمت ہے۔ 40 دن پورے ہو چکے تھے۔ احمد کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ پہلے وہ پریشان رہتا تھا، اب وہ سکون میں تھا۔ پہلے اس کے پاس نوکری نہیں تھی، اب اس کے پاس اچھی نوکری تھی۔ پہلے قرض تھا، اب قرض دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ پہلے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اب اس کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ لیکن سب سے بڑی چیز وہ بدلی تھی جو تھا اس کا دل۔ اب وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن احمد پھر اسی مسجد میں گیا جہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہی بزرگ مسجد میں آئے۔ احمد انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور بولا آپ نے میری زندگی بدل دی۔ بزرگ مسکرائے۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ پھر انہوں نے کہا استغفار صرف مشکلیں ختم نہیں کرتا، یہ انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ اصلی میریکل صرف نوکری یا پیسہ نہیں ہے، اصلی میریکل ہے دل کا سکون۔ جب انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو زندگی آسان لگنے لگتی ہے۔
پریشانیاں ختم ہوں یا نہ ہوں، انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی استغفار کی اصلی طاقت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی پریشانی ہے، قرض ہے، نوکری ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، دل بے چین رہتا ہے، تو آج سے ایک چھوٹا سا عمل شروع کیجیے۔ ہر دن کم سے کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھیے، اگر ہمت ہو تو 3000 مرتبہ پڑھیے، اور اگر سچے دل سے بڑا بدلاؤ چاہتے ہیں تو 8000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ استغفار کیجیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ صرف گنتی کا عمل نہیں ہے، اسے دل سے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کی وہ امید بھی نہیں لگا سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا میریکل آج آئے، ہو سکتا ہے کل آئے، لیکن اگر آپ استغفار جاری رکھیں گے تو آپ کی زندگی ضرور بدلے گی، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں وہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے آج سے فیصلہ کیجیے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں بھی میریکل شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔